السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میں آج کا بلاگ شروع کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. تو کام کاج ویسے آج کل کوئی نہیں، جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں تو ٹاپک ہی لے کے آ رہے ہیں ہم تو. اور ہماری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ بس ٹائم یوزر ہے. تو آج ایک نیا ٹاپک ہے، رجسٹری کا پروسیس میں لے کے آیا ہوں کہ وہ لوگ جو پلاٹ لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، تو اس کا رجسٹری کا پروسیس کیا ہے، اور اس میں جو ٹیکس پڑتے ہیں، ٹیکس کا کیا سسٹم ہے، وہ جو بھی ہے وہ سارا میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری تفصیل اس کی بتا دیتا ہوں. رجسٹری میں جب آپ کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو پلاٹ لینے کے لیے اس کی رجسٹری کروائی جاتی ہے. رجسٹری کے بعد اس کا انتقال کروایا جاتا ہے. تو اس کا ٹوٹل جو پروسیس ہے، لیٹس سپوز آپ ایک پلاٹ آپ نے لیا ہے، تو آپ جس سے آپ پلاٹ لے رہے ہیں تو اس کو آپ پہلے بولیں گے کہ مجھے فرد چاہیے. اس کو ہم اپنی زبان میں فرد بے بولتے ہیں. تو وہ فرد بے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ وہ نکلوا کے آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ نکلوانے سے پہلے آپ کو پہلے جانا چاہیے پٹواری کے پاس. جو پلاٹ آپ لے رہے ہیں اس کے پاس لٹھا ہوتا ہے، لٹھے سے آپ کو ساری تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا جو پلاٹ آپ لے رہے ہیں یہ اس کا جو کھیوٹ نمبر ہے، اس کا جو خسرہ نمبر ہے، اس لٹھے پہ، کیونکہ وہ لٹھے پہ پورے ایریا کا چارٹ بنا ہوتا ہے، میپ بنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کھیوٹ نمبر اور خسرہ نمبر لکھے ہوتے ہیں. تو وہ آپ نے ویریفیکیشن بائی سیلف کروانی ہے، لازمی کروانی ہے کہ آیا جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ والا میرا پلاٹ ہے. تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو زمینی حقائق ہیں وہ سیم میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ پٹواری کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں میچ کر سکتے ہیں. تو وہ لازمی کروانی چاہیے، کیونکہ یہیں سے یہ چیزیں وہ مقدمات کی شکل اختیار کرتی ہیں. تو اینی وے فرد بے لینا آپ نے، اس سے فرد بے لے کر آپ نے جانا ہے وسیقہ نویس کے پاس جو رجسٹری بنانے والا ہوتا ہے. تو رجسٹری والے کے پاس جائیں گے آپ، تو آپ اس کو بتائیں گے کہ میرا 5 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کی رجسٹری تیار کرنی ہے اور اس کا یہ فرد بے ہے. تو وہ پھر آپ کو پوچھے گا ہاں بھائی 2 ریٹ ہوتے ہیں کسی بھی پلاٹ کے اس ایریا میں. ایک تو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ. ڈی سی ریٹ ہوتا ہے، لیٹس سپوز ایک پلاٹ ہے، اس کا ڈی سی ریٹ ہے 5 لاکھ روپے پر مرلہ، اور مارکیٹ ریٹ اس کا چل رہا ہے 10 لاکھ روپے مرلہ. تو آپ کی یہ مرضی، آپ رجسٹری ریٹ کروا لیں. جبکہ آپ نے 10 لاکھ روپے مرلہ لیا، آپ رجسٹری ریٹ ڈی سی ریٹ ہے وہ اس کا 5 لاکھ، تو وہ آپ کی مرضی ہے 5 لاکھ کے حساب سے آپ ریٹ لکھوا لیں. تو اس پہ یہ ہے کہ جو ٹیکس پڑیں گے وہ آپ کو کم پڑیں گے. لیکن میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ کو جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ کروانا چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں مقدمات زمین جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقدمے شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ زمینوں کے. تو لیٹس سپوز کو یہ آپ پہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے یہ اتنے کی لی ہے، تم مجھے اتنے پیسے دو اور زمین تم لے لو. تو مارکیٹ ویلیو جو کچھ اس وقت رجسٹری پہ لکھی ہوگی تو وہی پیسے آپ کو عدالت کے ذریعے بھی مل سکتے ہیں. ان مقدمات سے آپ کی جان بھی چھوٹ سکتی ہے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. یا تو وہ کوئی ہمسایا یا اس کا ماما، چاچا، تایا، داد پوترا، پتہ نہیں کون سے کہاں سے رشتے نکلاتے ہیں، پیسے کھانے والے بہت زیادہ نکلاتے ہیں. خاص طور پر ان مسئلوں میں یہ چیز ہوتی ہے. تو مارکیٹ ریٹ جو ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے بنوانی ہے رجسٹری. وسیقہ نویس کو جو رجسٹری بنانے والا ہے اس کو آپ نے یہ بولنا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے، ٹیکس تھوڑے زیادہ بڑھ جائیں گے لیکن آپ کی اس میں سیونگ ہو جائے گی. تو رجسٹری والے کو آپ نے وہ ریٹ دے دینا ہے جس ریٹ پہ آپ نے وہ زمین کا سودا کیا ہے پرچیزر سے، جو زمین سیل کرنے والا اس سے، سیلر سے جو سودا کیا ہے. ساتھ میں آپ نے اس کو اپنا شناختی کارڈ کی کاپی اور ساتھ میں 2 گواہ آپ نے وہ والے رکھنے ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں. 2 گواہ اور ان کی فوٹو کاپی، آپ کی اپنی فوٹو کاپی اور جو سیلر ہے اس کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پروسیس کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں رجسٹری کے پروسیس کے لیے. اور ساتھ میں آپ نے وسیقہ نویس کو یہ لازمی لکھنا ہے کہ جو آپ پلاٹ لے رہے ہیں اس کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے جو محل وقوع ہے وہ لازمی لکھانا ہے کہ آپ کے رائٹ میں پلاٹ کا جو رائٹ ہے اس کے رائٹ میں کس کا مکان ہے، یہ کس کا پلاٹ ہے، اس کے لیفٹ میں کس کا مکان ہے، یہ کس کا پلاٹ ہے، سامنے اس کی گلی کتنی ہے، رائٹ پہ اس کی گلی ہیں. یہ ساری محل وقوع یہ معنی رکھتی ہیں، یہ لازمی آپ نے رکھوانی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، مقدمہ ہو جاتا ہے یا کوئی دعویٰ کر دیتا ہے تو وہ یہ چیزیں ان میں نہ کام آتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ نے لازمی کروانی ہے. اس کے بعد
آپ نے پھر اس کو وہ آپ کو بتا دے گا رجسٹری میں کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ رجسٹری اتنی لکھ کے دینی ہوتی ہیں. وہ رجسٹری وغیرہ جب آپ کی تیار ہو جائے گی تو آپ کو پھر جانا پڑے گا تحصیل دار کے آفس میں. وہاں پہ جا کے آپ کا یہ رجسٹری جب آپ کی تیار ہو جائے گی، ہر پیپر کی آپ نے 3 کاپیاں کروانی ہیں، مطلب 3 سیٹ ہونے چاہیے آپ کی. تو یہ 3 سیٹ جب آپ ہو جائیں گے، آپ نے پھر تحصیل دار کے آفس جانا ہے. وہاں پہ جب جائیں گے آپ کی وہ رجسٹری وہ جمع کرے گا، آپ کو ٹائم بتا دے گا کہ آپ کے بیان ہو جائیں گے. بیان والے دن آپ سیلر اور پرچیزر دونوں ادھر موجود ہوں گے. سیلر اور پرچیزر جب ادھر اس وقت موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اسکیننگ کا ہوتا ہے. کمپیوٹر والا ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کی تصویر لیتا ہے، انگوٹھے وغیرہ لگاتا ہے جہاں پہ آپ کے انگوٹھے وغیرہ لگنے ہوتے ہیں. 3 سیٹ ہوتے ہیں، 3 سیٹ پہ انگوٹھے وغیرہ یہ سب کچھ لگتے ہیں، سگنیچر وغیرہ سیلر پرچیزر 2 گواہ کے. تو اس پہ اسکیننگ وغیرہ ہو کے پھر آپ کا جو نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے بیان. تحصیلدار کے سامنے یا رجسٹرار کے سامنے بیان ہوتے ہیں. تو جب آپ تحصیلدار کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ آپ نے قبضہ لے لیا یا نہیں لیا، اور اس کے بعد جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے ادا کی ہے یا نہیں کی. تو یہی کویشچن ہوتے ہیں، وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے. مطلب آپ نے پہلے قبضہ دے دیا یا نہیں دیا، یہ بھی آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دوسری جو پیمنٹ ہے، پیمنٹ کی آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ جو بیچ میں جو ڈیلر ہوتا ہے، ڈیلر کی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ آپ سے یہ 2-3 سوال پوچھتے ہیں. تو یہاں تک ہے، پھر وہ آپ نے آنا ہے واپس وہ پیپر لے کر، آپ نے وہاں پہ رجسٹر اپنا کروا لینا ہے. اصل رجسٹری تو وہ خود رکھ لیں گے، وہ اس کا آپ کو ٹائم دیں گے 7 سے 8 دن کا. 7-8 دن کے بعد آپ کو اصل رجسٹری ملتی ہے. تو اس وقت آپ کو وہ رجسٹری نمبر دے دیں گے. تو جب آپ 7-8 دن کے بعد جاتے ہیں تو رجسٹری نمبر دے کر آپ اپنی اصل رجسٹری واپس لے لیتے ہیں. جب 7-8 دن کے بعد آپ اپنی اصل رجسٹری لیتے ہیں تو آپ نے فوراً اس کی کاپیاں کروانی ہے. 2 یا 3 کاپیاں. جانا ہے آپ نے پٹواری کے پاس، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جا کے اگر کمپیوٹرائز ایریا آپ کا تو کمپیوٹر سینٹر جانا ہے، وہاں پہ آپ نے انتقال کروانا ہے. انتقال لازمی کروانا ہے. بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں صرف رجسٹری کروا لیتے ہیں، انتقال کی طرف نہیں جاتے. انتقال لازمی کروانا ہے. اس کے بعد کمپیوٹر سینٹر میں جانا ہے یا پٹواری کے پاس جانا ہے. اس کی فیس 2000 یا 3000 ہوتی ہے یا جتنا بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ نے اس کو کاپی دینی ہے رجسٹری کی، اور اس کو بولا ہاں بھائی اس کا ہمیں انتقال بنوا کے دے. یہ لازمی آپ نے کام کرنا ہے. بہت زیادہ لوگ ایسا نہیں کرتے. اینی یہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سکیور رکھنا چاہیے. تو یہ تو کام تھا رجسٹری اور انتقال کا. اچھا، سب سے چیز کہ آپ یہ سارا جب پروسیس کر لیتے ہیں، زمین کا رجسٹری بن جاتی ہے، انتقال بھی بن جاتا ہے، 1 سال بھی ہو جاتا ہے، 1 سال 1.5 سال یا 2 سال ہو جاتے ہیں، تو آپ کوئی بھی آدمی گرداوری نہیں کرواتا. گرداوری لازمی کروانی چاہیے. گرداوری کا مطلب یہ ہے کہ جو خسرہ نمبر ہوتے ہیں یہ پچھلے 1950 سے یا 1850 سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں. یہ خسرہ نمبر ہے، اس خسرہ نمبر سے 20 دفعہ زمین سیل ہو چکی ہے، وہ وہی خسرہ نمبر چل رہے ہیں. گرداوری کروانے سے ہوتا ہے کہ پرانے خسرہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا نیا نمبر شروع ہو جاتا ہے. مطلب پرانے جو جن کا نام بول رہا تھا وہ نام ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا نام وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ باپ داتا در پوترا پتہ نہیں کون کون سے رشتے دار پھر وہ حق کے دعویٰ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بھائی یہ خسرہ نمبر تو ہمارا بھی اسی میں آتا ہے، ہماری اس میں سے وہ ایک کنال جگہ ہماری نکلتی ہے. وہ پتہ نہیں کون ہوتا ہے، وہ اپنا آگے اس میں دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. تو گرداوری کروا لینی چاہیے 1 سال کے اندر. تو یہ سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں ٹیکس کا آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹیکس کا کیا سسٹم ہے، کیونکہ یہ سارا پروسیس آپ نے کر لیا. اس میں آپ کو ٹیکس کون کون سے پڑیں گے، ٹیکس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹیکس میں سب سے پہلے ہوتی ہے اسٹامپ ڈیوٹی. یہ اس کا چلان جو ہوتا ہے وہ وسیقہ نوئس جو رجسٹری بنانے والا ہوتا ہے وہی بنا کے دیتا ہے آپ کو. وسیقہ نوئس جو ہوتا ہے وہ، تو اس میں جو ہوتا ہے نا اسٹامپ ڈیوٹی وہ 1% ہوتی ہے اور 3% ہوتی ہے. 1% ہوتی ہے نان فائلر کے لیے، فائلر کے لیے 1% اور نان فائلر کے لیے 3% ہوتی ہے. یہ بھی اس پہ پڑتا ہے جتنی آپ نے ویلیو لکھوائی ہوتی ہے پلاٹ کی. اگر لیٹس ویلیو آپ نے لکھائی ہوئی ہے پلاٹ کی 50 لاکھ تو 1% اس کا ہو جائے گا 50,000. تو اگر 3% ہے تو 1.5 لاکھ اس کا بن جائے گا 3% کا. تو اس کے بعد آتا ہے کارپوریشن ٹیکس. کنٹونمنٹ بورڈ کا ہوگا تو کنٹونمنٹ بورڈ کی فیس پڑے گی. تو کارپوریشن کمیٹی کا ہوگا تو کمیٹی کی فیس پڑے گی، وہ بھی ہوتی ہے 1%. تو اس کے بعد ہوتی ہے ایف بی آر ٹیکس. ایف بی آر ٹیکس میں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 2% فیس پڑے گی. اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو فیس پڑے گی 7%. لیٹس سپوز 50 لاکھ
اس کی پراپرٹی کی ویلیو لکھوائی آپ نے رجسٹری میں، تو اس کی آپ کو فیس جو پڑے گی ایف بی آئی فیس وہ پڑے گی آپ کو 1 لاکھ، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو وہ آپ کو 3.5 لاکھ کے قریب پڑ جائے گی. تو یہ مین ٹیکس یہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے جو خرچے ہوتے ہیں جیسے وسیقہ نویس کی فیس ہوتی ہے وہ 5,000 ہوگی یا 4,000 ہوگی یا 10,000 ہوگی، اور جو کاپی وغیرہ کروانے میں خرچہ آتا ہے. اس کے علاوہ سب سے جو بڑا خرچہ آتا ہے کیونکہ ہمارا پاکستان ماشاءاللہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہاں پہ اگر آپ بابا قائد اعظم کو کہیں بھی دکھائیں نا تو وہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، اسپیشلی یہ تحصیلدار کے آفس میں. وہاں پہ اگر آپ پراپرٹی کی قیمت 50 لاکھ ہے تو وہ آپ سے رشوت کی شکل میں ماشاءاللہ، وہ لیکن اس کو نہیں مانتے کہ یہ رشوت ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مٹھائی ہے یا چائے پانی کا خرچہ ہے، تو وہ 1% یا 2% وہ چارج کرتے ہیں. یہ ان کا حق ہے. آپ کوئی فیس دوسری چارج کریں دیں، ایف بی آر ٹیکس دیں نہ دیں، کارپوریشن ٹیکس دیں یا نہ دیں، لیکن یہ ٹیکس آپ نے لازمی دینا ہے. تو السلام علیکم. اچھا پہلے تو ٹیکس میں نے وہ بتائے تھے جو پرچیزر جو پلاٹ پرچیز کر رہا ہے اس کے تھے، وہ ٹوٹل جتنے بھی ٹیکس تھے وہ پرچیزر کے تھے. اب ایک ٹیکس ہے اس کا نام ہے گین ٹیکس جو کہ سیلر کو پڑتا ہے. سیلر تو اگر فائلر ہے تو وہ اس کو 2% پڑے گا، اور اگر وہ نان فائلر ہے تو اس کو پڑے گا 4%. تو 2% اگر 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ ہو جائے گا، اور اگر وہ نان فائلر ہے تو 4% کی وہ 4% کے حساب سے اس کو 2 لاکھ پڑ جائیں گے. تو یہ صرف گین ٹیکس جو ہوتا ہے وہ سیلر کو پڑتا ہے. یہ والی چیزیں تھیں جو ٹوٹل میں نے آپ کو بتا دی. ٹیکسز بھی بتا دیا ہے، پراپرٹی کا رجسٹری کا جو ٹوٹل ایکسپینسز ہے وہ بھی بتا دیے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو کوئی بھی کویشچن وغیرہ چاہیے ہو، پوچھنے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے میرا رابطہ نمبر لکھا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں. میرے وہ ویوز ہمیشہ کی طرح ہمیں یہی ویڈیو میں آخر میں بولتا رہتا ہوں کہ میرے وہ ویوز جو میرے چینل پہ نئے آتے ہیں اس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ان کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.